آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بدکاری اتنی پھیل رہی ہے، زناکاری اتنی پھیل رہی ہے، حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے۔ یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے، کوئی پیر کا کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا، پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا، کانوں کے زنا سے نہیں بچایا، زبان کے زنا سے نہیں بچایا، تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ آج نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ کے جھارکھنڈ کے اس علاقے کی انصاری سماج کے لوگوں، چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں، بنگال کو دیکھ لیجئے، آپ بہار چلے جائیں، بہار میں شیرشاہ آبادی برادری کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں بہت ساری حرام چیزیں آج ہمارے سماج میں چل رہی ہیں۔ یہ جہیز چل رہا ہے، کہیں بارات چل رہی ہے، کہیں باقاعدہ لڑکی والوں سے باقاعدہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، 8-9 لڑکیاں ہیں ان کی، بیچارے پوری عمر ان کی گزر، ابھی ریٹائر ہونے والے 2-3 سال میں، ابھی بھی کئی لڑکیوں کی شادی باقی ہے۔ ایک لڑکی کا رشتہ لگا، اگلے دن مدرسے میں آئے، میں نے کہا ماسٹر صاحب مبارک ہو، آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے۔ کہا کہ شیخ صاحب رشتہ تو لگ رہا ہے، خوشی کی بات ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے لڑکے نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ میں نے کہا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے، مستری کا کام کرتا ہے، گھر مکان بنانے والا مستری کا کام کرتا ہے۔ غور کرو یہ حالات ہیں، وہ تو ماسٹر صاحب تھے، سرکاری ٹیچر تھے، ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا۔ جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر، اپنی زمین بیچ کر، بینک سے قرضہ لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے۔ او لوگوں، کب تمہاری آنکھیں کھلے گی؟ کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے۔ آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے، ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا، میرے پیارے بھائیوں، وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوں گی، مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے۔ بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے، بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں۔ اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا،
4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے گا. کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گٹس پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو. اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. میرے پیارے ساتھی اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں, اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے, وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے. کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے, ایک آدمی سامان بیچتا ہے, اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے. وإن کذبا وکتما, اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں محقت برکت بیعہما, اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے. اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے, ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے, غلہ بیچ رہے تھے, غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی ان کی. نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا, اندر کا جو بھیگا ہوا, اوپر کا سوکھا ہوا. نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی, اناج بھیگ گیا تھا, غلہ بھیگ گیا تھا, جو بھیگا ہوا غلہ تھا اگر اوپر رکھتا تو کسٹمر نہ خریدتے, میں نے نیچے ڈال دیا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ تو دھوکا ہو گیا, کسٹمر آئے گا, سوکھا اناج دیکھے گا, آرڈر دے گا, اور تم نکالو گے تو اندر گیلا اناج ہوگا, یہ تو کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہو گیا. اے میرے صحابی من غشنا فلیس منا, جو کسٹمر کو دھوکا دے رہا ہے, جو خریدار کو دھوکا دے رہا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, دھوکا دھڑی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. او لوگو, آپ کے نبی نے آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, ذرا پتہ تو کرو. مسئلہ یہ ہے آج کی دنیا کا انسان پیسہ کمانے کے لیے بے چین بنا ہے, پیسہ کیسے بھی آنا چاہیے,
حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, دھوکہ دھڑی کر کے آ رہا ہے, جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے, 420 کر کے آ رہا ہے, اس سے مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا, یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال, انسان پرواہ نہیں کرے گا. آپ کے اسی علاقے میں بندھن بینک, بندھن لون کی شکل میں عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ انٹرسٹ پر لون دیا جا رہا ہے, اور گھر کی عورتوں کو انوالو کر کے لون دیا جا رہا ہے, اور چند پیسوں کے لیے, زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں, 5,000 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک کے ذریعے انٹرسٹ پر, بیاج پر آج مسلمان لے رہا ہے. میرے بھائیوں, جس مسلمانوں کے سماج میں لاکھوں کروڑوں روپئے لوگ اپنے فالتو کے شوق پر اڑا دیتے ہیں, کاش ہم کوئی سنستھا ایسی بناتے, کوئی ادارہ ایسا بناتے, کوئی یونٹ ایسی بناتے. ہمارا کوئی غریب بھائی ہے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, ہم کوئی ایسا سسٹم بناتے, آ میرے بھائی ہم تجھے قرضہ دیں گے اور اس کو کوآپریٹو بنیاد پر دیں گے, ہم تجھے بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دیں گے, تو دھیرے دھیرے کر کے ہمارا قرضہ بھر دینا. ایسا کوئی سسٹم ہم بناتے تو ہماری بہت ساری قوم کے لوگ آج بیاج سے بچ جاتے. یہ بیاج اتنی خطرناک چیز ہے. میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو بیاج کھانے والے پر, بیاج کھلانے والے پر, بیاج کی گواہی دینے والے پر, اور بیاج لکھنے والے پر, سب پر اللہ کی لعنت. اس گناہ سے میرے پیارے ساتھیوں اپنی سماج کو ہم بچا سکتے تھے.